بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق کچھ واقعات۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قلم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے قلم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگایا کہ تم نے اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے پیدا کیا جو تمام روئے زمین سے لی گئی، لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے پر آئی۔ ان میں سفید اور کالے اور درمیانے اور نرم و سخت، پلید و پاک ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو اریم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم ذات کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اس لیے آپ کی ایک کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے، اور جنت میں بھی یہ کنیت آپ کی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، اور آپ کی عزت و تعظیم کے لیے جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی۔ زمین میں چشمے کیسے جاری ہوئے؟ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا، میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں، تو جس نے میری فرما برداری کی اس میں جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو زمین نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا تو میرے اندر ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور وہ جہنم میں جائے گی؟ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، اگر وہ برے اعمال کرے گی تو وہ جہنم میں جائے گی، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس بات پر زمین اتنا روئی کہ قیامت تک کے چشمے جاری ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کے لیے گارا بنا لیا گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا خشک کیا گیا کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا جیسے ٹھیکری۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو مکے اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے نزدیک رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے دستے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی، اس لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور ان کو ارد گرد تعجب سے دیکھتے رہے۔